السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریمنڈ کا تبلیغی اجتماع آنے والا ہے۔ اگلی جمعرات سے پہلا اجتماع شروع ہو رہا ہے 7، 8، 9 کو، اور اس سے اگلی جمعرات سے دوسرا اجتماع شروع ہو رہا ہے 14، 15، 16 تاریخ کو۔ اب اس اجتماع میں جو لوگ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، بلکہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ان کا وقت کس طرح قیمتی ہو جائے، اس کے لیے جو ریمنڈ کے حضرات ہیں انہوں نے کچھ ترتیبیں ہیں وہ بنائی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس کو خوب شیئر کریں اور اس پر عمل کرنے کی 100% نیت کریں۔ نمبر 1، اجتماع میں شرکت 10-15 احباب پر مشتمل جماعتوں کی شکل میں ہو تاکہ اجتماع میں آنے والوں کا اعمال میں جڑنا آسان ہو۔ اس کی فکر فرمائی جائے کہ اجتماع گاہ میں مجمع کا قیام مسجد وار ہو۔ دوران سفر اور پنڈال میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہر بھائی دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت کے اعمال کو مطلوبہ صفات کے ساتھ خود کرتے ہوئے دوسرے سے کروانے والا بنے، کہ صرف خود کرنا نہیں ہے بلکہ خود کرنے کے ساتھ دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اور پنڈال کے اندر اکیلے نہیں آنا بلکہ ایک قافلے کی صورت میں آنا، یعنی 10-12 ساتھی ہوں، تاکہ جب پنڈال میں آئیں تو وہاں پر آ کر اس ماحول میں سیکھیں۔ اکیلے ہوں گے تو اکیلے آدمی کے ساتھ دوسرا شیطان ہوتا ہے تو اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور دعوت اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکالنے اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین دل میں بٹھانے کی نیت سے دی جائے۔ نمبر 2، اجتماع میں آنے والے تمام احباب اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور ساتھ لائیں۔ کئی مرتبہ 100 مسائل ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شناختی کارڈ جو ہو وہ اصل شناختی کارڈ ہو، فوٹو کاپی یا نقل دوسرا نہ ہو، یا وہ جس کی تاریخ ختم ہو گئی ہے وہ نہ ہو، بلکہ وہ جس کی تاریخ بھی ہو اور اصل ہو۔ نمبر 3، پنڈال میں خدمت کے لیے شہروں اور علاقوں سے ہر حلقہ سے 100 احباب کو تیار کر کے 1 ماہ 15 یوم کے لیے میدان بھیجتے رہیں تاکہ کام تسلسل سے ہوتا رہے۔ اجتماع کے اختتام پر سامان اکٹھا کرنے اور مزید ضروریات کے لیے 19 اکتوبر تک خدمت کے لیے احباب کی ضرورت ہوگی۔ یہ اوقات سالانہ چلہ کے علاوہ ہوں گے، یعنی جب ریمنڈ کی اجتماع کی دعا ہوگی، دوسرا اجتماع 14، 15، 16 کو دعا ہوگی، تو اس کے بعد 17، 18، 19 3 دن وہاں پہ لوگ رہیں، اور جو لوگ چلے میں نکل رہے ہوں گے یا 4 ماہ میں نکل رہے ہوں گے، وہ جو ان کی 3 دن ہوں گے وہ اجتماع کے خدمت والے 3 دن ہیں، وہ چلے کے دنوں میں شمار نہیں ہوں گے کہ 4 ماہ کے دن میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خدمت کے دن ہیں، اور اس کے بعد سے اپنا عمل شروع کریں گے۔ نمبر 4، اجتماعی اعمال کے اوقات خصوصاً فجر اور مغرب کے بیانات میں کھانے کی فضا نہ بنائیں۔ اس کے لیے مجمع کو تیار کیا جائے، یعنی ہمارا آنے کا مقصد اصل میں کھانا تو نہیں ہے، کھانا تو ایک ضرورت ہے۔ اصل ہمارا وہاں پہ پنڈال میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اس کام کو آگے لے کر چلنے والے بن جائیں۔ اور شیطان ہمیں اس کام میں لگا دیتا ہے، کھاؤ پیو، اس کی فکر میں لگ جائیں ہم، تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ تو اس سے خوب بچیں اور لوگوں کو اس کی خوب دعوت دیں کہ جس وقت اعمال ہو رہے ہوں، اعمال کے وقت کھانا نہیں ہے، اعمال کے وقت صرف اعمال ہے۔ توجہ سے بیانات کو سننا۔ وہ حضرات باہر کے ملکوں سے یہاں آ رہے ہیں، کچھ انڈیا سے آئیں گے، کچھ بنگلہ دیش سے آئیں گے، کچھ اور ممالک سے آتے ہیں، ہمارے سامنے وہ بات کریں گے، ان کا پوری زندگیوں کا تجربہ ہے، تو اس تجربے سے کچھ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، سفر کی ضروریات اپنے مقام سے ہی لائی جائیں تاکہ بازار کم سے کم جانا ہو، بستر اور سامان سادہ اور کم سے کم ہو، قیمتی اشیاء اور زیادہ رقم ساتھ نہ لائیں، اس کا بھی خوب خیال رکھیں۔ سفر کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سارے اپنے علاقوں سے جب آ رہے ہیں تو لے کر آئیں، یہ نہیں کہ ہم ریمنڈ جا کے یہ چیز خریدیں گے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم ریمنڈ جاتے ہیں تو نیت کر کے جاتے ہیں، بھائی ریمنڈ سے یہ بھی لانا، یہ بھی لانا، اور یہ بھی ہم لے کر آئیں گے، حالانکہ یہ نیت صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے علاقوں سے جب آ رہے ہیں تو ساری چیزیں لے کر آئیں ساتھ ہی پہلے۔ نمبر 6، اجتماع میں کسی قسم کے کتبے یعنی بینر جو لگاتے ہیں، جھنڈے آویزاں نہ کیے جائیں۔ اپنی جگہ کی پہچان بانسوں پر لکھے نمبروں کے ذریعے ہو سکتی ہے، نیز اداروں کے نام، اشتہار اور فون نمبر لکھ کر لٹکانے سے بھی گریز کیا جائے۔ اگر اشد ضرورت ہو تو صرف مسجد کے نام کا 1 یا 1.5 فٹ کا کتبہ لگا لیا جائے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، مسجدوں کے نام کے لیے چھوٹی سی ایک گتے کے اوپر مسجد کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کو لگا لیا جاتا ہے، بس اتنے کی گنجائش ہے، اتنا کیا جائے۔ وگرنہ بانس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ نمبر یاد رکھ لیا جائے
اپنا حلقہ نام یاد ہو، رستہ نمبر یاد ہو، باس نمبر یاد ہو، تو انشاءاللہ گم ہونے کا خدشہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 7، پانی کے لیے گھڑے نہ کھودے جائیں، اشد ضرورت ہو تو بالٹی رکھ لی جائے۔ پانی کے لیے کچھ لوگ پانی کے لیے، کچھ سلنڈر کے لیے گھڑے کھودتے ہیں پھر وہاں پہ رکھتے ہیں، تو اس سے خوب بچا جائے۔ سلنڈر کی تو ویسے بھی حضرات ہیں اجازت نہیں دی ہوئی، تو اس کو نہ لایا جائے بالکل۔ نمبر 8، پنڈال میں خیمے ہرگز نہ لگائے جائیں۔ اگر مچھردانی کی ضرورت ہو تو رات کو لگائی جائے اور صبح اٹھتے ہی مچھردانی اور بستر لپیٹ دیا جائے۔ تو اس کا بھرپور اہتمام کیا جائے کہ مچھردانی نہ لگائی جائے، اور خیمے کچھ لوگ لگا لیتے ہیں، خیمے بھی نہ لگائے جائے، یہ بری چیز ہے۔ حضرات نے منع فرمایا ہے تو اس میں حکمت ہوگی، بس اپنے بڑوں کی منشا پر چلنا ہے۔ ہم تو بڑوں کے تابع ہیں نا، اگر ہم بڑوں کے تابع چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ نمبر 9، حسب سابق گم شدہ احباب کے لیے بڑے ممبر کے مغرب میں علیحدہ جگہ بنانے کا اہتمام ہوگا تاکہ تلاش کرنے والوں کو آسانی ہو۔ گم شدہ احباب کو ممبر کے پیچھے متعین جگہ پر پہنچایا جائے اور تلاش کرنے والے وہاں آ کر معلوم کر لیں۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آدمی ہے، وہ ہمارا گم ہو جاتا ہے، تو وہ جو مطلوبہ جگہ بنی جاتی ہیں وہاں پہ موجودہ اشیاء، کوئی آدمی گم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہاں پہ پہنچایا جائے، اور جس کا کوئی ساتھی گم ہو جائے تو وہ وہاں پہ سے رابطہ کرے، اور اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس چیز کے لیے بھی اسی جگہ پہ جایا جائے اور وہیں پہ اس کا رابطہ کرے۔